مسیح یسوع کے جلالی مقدس فتح مند نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو گلیلین بائبل سرون یوٹیوب چینل پر خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے مستفید بھی کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو پرانے عہد نامے پر عمل کرتا ہے وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے، اس کے بچے لعنتی ہیں، اس کی ماں لعنتی ہے، اس کا باپ لعنتی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے والے، اس کے کاروبار میں سب میں لعنت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کے دور میں ایک بہت ہی جید علماء میں سے ایک عالم جنہوں نے یہ بات کہی ہے اور بڑی ٹھٹائی سے کہی ہے، انہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگا خدا کی شریعت کی توہین کرتے ہوئے۔ تو خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں نے یہ اہم جانا کہ ان کا جواب دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا جواب دوں، آپ ان کی مبارک آواز میں ان کی گستاخیاں تو سنیں پہلے، اور بعد میں پھر جواب دوں گا۔ کلام مقدس میں سے ثابت کروں گا۔ اچھا، انہوں نے اپنی آڈیو میں گستاخیاں کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ لعنتی ہیں، ان کے بچے لعنتی ہیں، ان کی بیوی لعنتی ہے، اور بڑی لمبی چوڑی انہوں نے گنتی کروائی ہے۔ لیکن کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ لعنتی ہے۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کلام مقدس کا ساتھ دینا ہے یا اس ایک نام نہاد جید علماء کا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے پہلے آپ آڈیو سن لیں۔ آپ نے کہا ہے کہ میں شریعت کے متحد ہوں اور میں شریعت کو مانتا ہوں۔ جو موسوی شریعت کے تورا کے متحد ہیں وہ سب لعنتی ہیں، ان کے بچے بھی لعنتی، ان کی بیوی بھی لعنتی، ان کا کاروبار لعنتی، ان کا کھانا پینا لعنتی، ان کا اٹھنا بیٹھنا لعنتی، ان کا آنا جانا لعنتی، اس کا کھانا پینا سونا جاگنا لعنتی، ان کا بات کرنا لعنتی، ان کا سننا اور سمجھنا لعنتی، کیونکہ وہ شریعت کے متحد ہیں۔ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو شریعت کے متحد ہے وہ لعنتی ہیں۔ جی، تو آپ نے آڈیو سن لی ہے اور سن کر ان کی کرخت آواز سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، ان کے بے تکے علم سے استفادہ بھی حاصل ہوا ہوگا اگر آپ اس کے ہم ایمان ہیں تو۔ لیکن اگر آپ کلام خدا کے ساتھ متفق ہیں تو پھر آپ اس کی مذمت ضرور کریں گے۔ نیچے کمنٹ میں کریں یا اس شخص تک رسائی حاصل کریں، مذمت ضرور کریں گے اگر آپ خدا کی غیرت رکھتے ہیں، خدا کے کلام کی غیرت رکھتے ہیں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ سب لعنتی ہیں، جتنے شریعت کے ماتحت ہیں وہ سب لعنتی ہیں۔
تو خدا مجھے معاف کرے، میں کان پکڑ رہا ہوں، کان دکھ رہے ہیں میرے، میں نے کان پکڑے ہوئے اپنے، اور توبہ خدا سے معافی مانگتے ہوئے عربی میں نعوذ باللہ پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، سنیے گا۔ سب سے پہلے ہمارے خداوند یسوع مسیح شریعت خداوندی کے ماتحت زندگی گزارتے رہے، انہوں نے شریعت خداوندی کو مانا۔ جس شریعت کے بارے میں یہ اتنا بڑا گند بول رہے ہیں، میں وہ الفاظ نہیں دوہرا سکتا جو آپ نے آڈیو میں سنے ہیں۔ تمام انبیاء اکرام خدا کی شریعت کے پابند تھے، اور یہ جملہ ان کے لیے بھی اس نے فٹ کیا ہے۔ جتنے بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں، جناب موسیٰ کی معرفت جو ملی شریعت ہے، جتنے اس نے کہا جتنے موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ سب نعوذ باللہ، خدا مجھے معاف کرے، وہ سب، اب کیا کہوں میں، آپ نے آڈیو میں تو سن ہی لیا ہے۔ بہرحال میں کتاب مقدس میں سے اس کا جواب لے کر آیا ہوں، اور جس حوالے کو اس نے بنیاد بنا کر یہ بات کی ہے، وہ حوالہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلے میں ایک طرف اس ماہ بدولت کو اور دوسری طرف کتاب مقدس کی آیت کریمہ کو پیش کرتا ہوں، دونوں میں آپ کی مرضی ہے، جس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو شریعت پر عمل کرتا ہے وہ لعنتی ہے، جبکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھے دیتا ہوں۔ جناب مجھے حوالہ نکالنے دیجیے گا، استثناء کی کتاب 27واں باب اور 26ویں آیت، صرف ایک آیت میں اس شخص کا منہ توڑ جواب ہے، لیکن میں ایک آیت پر رکوں گا نہیں، کیونکہ میں تو بال کی کھال اتارتا ہوں۔ لیکن ایک آیت سن لیجئے گا، استثناء کی کتاب اس کا 27واں باب اور 27ویں باب کی آیت 26 پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین آمین آمین۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو شریعت پر عمل نہ کرے وہ لعنتی ہے۔ یہ محاشے کہتے ہیں جو شریعت پر عمل کرے گا وہ لعنتی ہے۔ کون سچا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرا ووٹ تو کتاب مقدس کے ساتھ ہے، خدا کے کلام کے ساتھ ہے۔ خدا کا کلام سچا ہے اور یہ گستاخ جھوٹا ہے، جس کی آپ نے آڈیو سنی ہے، جو گستاخی کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ صرف خدا کی شریعت کے ساتھ اس کو حسد ہے، دشمنی ہے۔ اب میں وہ بنیاد پیش کروں گا جس کو اس نے بنیاد بنا کر حوالہ دیا، اور جس حوالے کو یہ بنیاد بنا کر جناب خدا کے نبیوں پر بھی اور تمام انبیاء اکرام ایون کہ یسوع مسیح کے بارے میں بھی ایسا گستاخانہ لفظ بولا ہے اس نے۔ بے شک اس نے یہ نہیں کہا، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ جو شریعت پر عمل کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ تو بھائی شریعت پر عمل تو تمام انبیاء کرام نے کیا ہے، شریعت پر عمل تو خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا ہے۔ اس گستاخ سے پوچھئے گا کہ ان کے بارے میں یہ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ اب میں وہ حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں جس کی اس محاشے کو سمجھ ہی نہیں آئی۔
पालूस रसूल का खत। किसका खत? जाहिर है जितने भी लोग शरीयत की मुखालफत करते हैं किताब मुकद्दस में, उनके पास और कुछ नहीं मां सवाए पालूस रसूल के। ये सारे के सारे मुकद्दस पालूस रसूल को मुजरम बनाते हैं। यसु का भी दुश्मन, यहोवा खुदा का भी दुश्मन, शरीयत का भी दुश्मन, ये साबित करने की कोशिश में है और उसकी आयतों को, उसके खतूत को पढ़ पढ़ कर उल्टी सीधी तफसीरें करते रहते हैं। देखिएगा, हालांकि पालूस रसूल तो खुद खुदावंद की शरीयत की इज्जत करते हैं, उसको मानते हैं और उनकी जितनी तालीमात है वो शरीयत की रोशनी में, तनाख की रोशनी में, अंबिया इकराम की कुतबे मुकद्दसा की रोशनी में दी गई हैं भाई। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जब भी आप मुकद्दस पालूस को या उसके खतूत में इक्तबासात को पढ़ें तो उनको किताब मुकद्दस के साथ मैच किया करें कि आखिर ये बात पालूस रसूल क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और कहां से कर रहा है। तो पालूस रसूल तो एक खुद रब्बी था, यहूदी था, वो तो तनाख को भी मानता था, तोरा को भी मानता था और तोरा और तनाख की रोशनी में अपने खतूत लिखता था। गलतियों के नाम उन्होंने लिखा क्योंकि गलतिया के लोग सारे के सारे गैर कौम के थे और वहां ईमान की मुनादी चल रही थी जो कि पालूस रसूल कर रहा था और अमाल की मुनादी चल रही थी जो कि उस वक्त यहूदी रब्बी आकर गलतिया में कर रहे थे कि अमाल से हम बख्शे जाएंगे। इन बातों का मुकाबला पालूस रसूल वहां कर रहा था। चले हवाला पढ़ लेते हैं। गलतियों 3 बाब है, आयत नंबर 10, याद रखिएगा, गलतियों 3 बाब आयत नंबर 10, जिसमें लिखा है कि जो शरीयत पर अमल करता है। ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये इस महाशय ने कहा है, ऐसा उसमें नहीं लिखा हुआ। उसमें क्या लिखा है आप भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ता हूं। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, शरीयत के अमाल पर, जो अपने अमाल पर जो खुदा ने करने को बताए, जब वो करते हैं तो घुमंड में आ जाते हैं। जैसे आज बहुत से लोग हैं जब बपतिस्मा ले लें तो तकब्बर आ जाता है उनमें और वो बस एक ही गीत गाते, असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करदा ए, तो बाकी सारे जन्म च टुर गए ने तुहानू करदा है। तो फिर जनाब दूजा गीत, असा आसमान ते जाना ते दुख दुनिया उठाएगी। वो तुहानू दुनिया नाल इन्नी दुश्मनी हो गई है, एक गोता की तुसी ले लिया, एक बपतिस्मा क्या ले लिया आपने, आपको दुनिया के साथ दुश्मनी हो गई है। खुदा के कलाम में तो लिखा है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है, वो आप बड़े निराले बन गए गोता लेकर। इसी तरह से तौरा पर भी अमल करने वाले लोग, कई लोग हैं, वो तकब्बुर से भरे होते हैं, तकब्बुर से भर जाते हैं और अपने किए हुए कामों पर तकिया करते हैं। अपने किए हुए कामों को भरोसे में लाते हैं, उन पर तकिया होता है कि बस मैं तो बख्शा गया हूं। जैसे वो हैकल में 2 बंदे दुआ करने गए, एक ने शेखी बाज दुआ की। अक्सर लोग दुआ करते वक्त बड़ी शेखियां मारते, खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा है। उन्होंने पता की लिखे है, खुदा को पता है, सब बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, दाई यकी भी देता हूं। भाई ये दोनों काम ठीक है, लेकिन शेखी मारी और मगरूरी से कह रहा है मैं इस वसूल लेने वाले की मानंद नहीं हूं। ये वो शख्स है जो अपने अमाल पर तकिया कर रहा है। तो यीशु ने कहा कि ये दूसरे की निस्बत जो वो गुनहगार था, वो रास्तबाज बनकर गया जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया। बात को पहले समझना चाहिए।
खुदा की शरीयत जो न माने वो लानती है, और अगर कोई खुदा की शरीयत को मानता है और तकब्बुर करता है, गुरूर करता है कि मैं अपने अमाल से बख्शा जाऊंगा, अपने कामों के सबब से खुदा मुझसे मुतासिर होगा और मुझे तो अब जन्नत में उसे भेजना ही पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं काम बहुत अच्छे करता हूं। उनके बारे में पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वो लानती है। सो यहां लिखा है कि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है, पौलुस रसूल ने ये बात अपनी तरफ से नहीं कही, खुदा ने तो पहले से अंबिया कराम को ये फरमाया था। सारे अंबिया कराम इस बात पर खुदा से मुतफिक थे कि तेरे फजल से ही नजात है, तेरे रहमो करम से ही नजात है, बरकत है। बुजुर्ग दाऊद तक कहते हैं, फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे। एक नबी भी आप किताब मुकद्दस में से निकाल कर नहीं दिखा सकते जिसने अपने अमाल पर तकिया किया हो, जिसने अपने कामों पर भरोसा किया हो और जिसने ये दावा किया हो कि मैं तो बहुत ज्यादा चंगा हूं, अच्छा हूं, इस सबब से अब मुझे तो कोई खतरा नहीं, मैं तो खुदा की बादशाही में जाऊंगा। एक भी नहीं। सारे के सारे अंबिया इकराम खुदा के फजल और रहम को मांगते रहे। मैं आगे चलकर हवाले दूंगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो लानत के मातहत है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? पौलुस रसूल ऐसा क्यों कहता है? भाई पौलुस रसूल तनाख को पढ़ता था, उसने हिजकियेल की किताब को पढ़ा हुआ था, और ये तालीम पौलुस रसूल से पहले हिजकियेल की किताब में पहले से रिटन है, लिखा हुआ है। वहां से पौलुस रसूल ने सीखा कि खुदा की शरीयत को मानो, लेकिन तकब्बुर न करो, फख्र न करो, अमाल पर भरोसा न करो। चले मैं वो हवाला पढ़ाता हूं। हाँ जी, हिजकियेल की किताब खोलिए मेरे साथ, मुझे भी खोलने दें पहले। अब गौर कीजिएगा कि ये जो गलतियों की कलीसिया का खत है, इसमें जो इक़्तिबासात हैं ये पहले से पौलुस रसूल ने कहाँ से लिए हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तालीम पौलुस रसूल ने अपने पास से नहीं दी, ये तो पहले से तनाख में लिखी हुई है। तनाख कहते हैं अंबिया इकराम की किताबों को, उनको जमा कर लो तो तनाख है। तोरा कहते हैं पांचों किताबों को। तो हिजकियेल की किताब उसका 33वां बाब, 33वें बाब की 12 से 13, 12 से 13, 12 से 13 लिखा क्या है देखें जी। अब यहां बिल्कुल वो जुमले नहीं हैं, वो अल्फाज नहीं हैं जो रब्बी शाउल ने वहां लिखे हैं, लेकिन सोच वही है। क्या लिखा है जी? आओ तुम अपनी बुरी रविश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे? इसलिए आए आदमजाद अपनी कौम के फर्जंदों से यूं कह कि सादक की सदाकत उसकी खताकारी के दिन उसे ना बचाएगी। सादक है, सदाकत से जिंदगी गुजार रहा है और साथ साथ उन कामों को वो स्टोर करता जा रहा है, डायरी में लिखता जा रहा है। आज मैंने 56 अच्छे काम किए हैं, चलो एक आध साथ में बुरा भी कर लूंगा तो क्या जाता है, क्योंकि मेरे तो ज्यादा अच्छे काम है। ये क्या है? तकिया। तो सादक की सदाकत खताकारी के दिन, वो दिन कोई भी हो सकता है, उसे ना बचाएगी। और शरीर की शरारत जब उससे बाज आए तो उसके गिरने का सबब ना होगी। हाँ, अगर शरीर भी अपनी शरारत से तौबा कर लेता है, माफी मांगता है,
تو اس کی ساری شرارت خدا معاف کر دیتا ہے. جس طرح سے ساری شرارت معاف ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جب وہ تکبر کرتا ہے، اپنے کاموں پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے اعمال پر تکیہ کرتا ہے، تو اس کے سارے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہے تعلیم. اسی طرح سے آگے لکھا ہے، ہاں جی، اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا. صادق اگر گناہ کرتا ہے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا، یعنی آخر تک راست باز رہے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو 1 سال 2 سال چرچ جاتے ہیں بڑی گرم جوشی کے ساتھ، پھر ان کے آپ قصے سن لو، پھر وہ کہتے ہیں بھائی جی میں کدی کوائر چ ہوندا ساں، ہن کتھے ہیں، ہن میں ڈگا. تینوں کتھوں ڈگا، تو کداں ڈگا؟ مینوں پادری تو ٹھوکر لگ گئی، مینوں ایلڈر تو لگ گئی، میں ڈگا. تو آپ نے جو کچھ پہلے کیا ہے وہ ختم. خدا کا فضل، خدا کا رحم بچاتا ہے، اور خدا نے اپنی شریعت ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے سیدھے راستے پر چل سکے، ہدایت پا سکے، تربیت پا سکے. تو یہ جو تعلیم ہے نا غلطیوں کے خط میں، یہ آپ کو میں حزقیل کی کتاب میں سے پڑھا رہا ہوں، اور پالوس رسول نے یہاں سے لی ہے. آگے لکھا ہے، ہاں جی، جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کرے. کیا کرے جی؟ صداقت پر تکیہ. یہاں لفظ آیا ہے تکیہ، جو پالوس رسول نے یہاں لکھا ہے، جو اپنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتا ہے. یہ پہلے سے بزرگ حزقیل نے خدا کے کلام میں، بزرگ حزقیل کی معرفت خدا نے پہلے سے کر دیا ہے کہ جو اپنی صداقت پر صرف تکیہ کرتا ہے، خدا پر توکل نہیں کرتا، خدا پر اسے کوئی بھروسہ نہیں ہے، صرف اپنے اچھے کاموں پر تکیہ کرتا ہے، اپنی صداقت پر تکیہ کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. ہاں، جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے. خدا کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بدکاری کرے. ہوتا ہے نا کئی لوگوں کو، چل یار ایک ادھا گناہ کر لیں گے تو کی میری صداقت کے کام بھی تو بڑے نے نا. جدو خدا پوچھے گا تو میں کہاں گا خداوند ادھر تو دیکھو میرا صداقت والا پلڑا بھاری جے. لیکن تعلیم کیا ہے؟ فراموش کر دوں گا، میں بھلا دوں گا سب کچھ. تو جب خدا فراموش کر دے تو یہ ملعونی ہے، یہ ہے لعنت، جس کو یہاں ربی شاول فرماتے ہیں کہ جو شریعت پر نہیں، شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتا ہے. تو خدا کی شریعت کو مانو، لیکن عمال کرتے ہوئے جب سب کچھ کر چکو. خداوند یسوع مسیح نے کیوں اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جب سب کچھ کر چکو تو شیخیاں نہیں مارنیاں. اب ویکھیے میں کیسا کلام سنایا، اب ویکھیے میں کیسی دعا کیتی ہے، اب ویکھیے میں کیسا کام کیتا ہے، میں بڑا راست باز ہوں، میں بہت ہی زیادہ روحانی ہوں. آپ کی روحانیت کیا ہے؟ میری روحانیت کیا ہے؟ انسان کی راست بازی کیا ہے؟ ایک گندے لباس کی مانند ہے. یہ تو پہلے سے نبیوں نے فرما دیا. تو ربی شاول نبیوں کو مانتا تھا، نبیوں پر اس کا ایمان تھا، نبیوں کی کتابوں کو وہ پڑھتا تھا، تمام کتب کو وہ ایمان سے پڑھتا تھا، ان کی تعلیمات کو وہ مانتا تھا، ان کی تعلیمات پر چلنے کا درس دیتا تھا. بھائی آپ پڑھ کر دیکھ لیں،
पालूस रसूल क्या फरमाते हैं, हम रसूलों और नबियों की नींव पर तामीर किए गए हैं, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुदावंद यीशु मसीह है। वो तो नबियों को मानते हैं, उनकी तालीमात को मानते हैं। तो ये जो गलतियों के खत में उन्होंने ये कहा है ना कि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, इसको हिजकिय्याह ने सदाकत के काम कहा है, कि जो अपने सदाकत के कामों पर तकिया करता है और तकिया करके बदकिरदारी करता है, अपना चाल चलन बिगाड़ लेता है, साथ साथ जनाब रास्तबाजी के काम भी करता है। बाज लोग होते हैं दिखावे के लिए बड़े रास्तबाज होते हैं, दिखावे के लिए बहुत रास्तबाजी करते हैं, बड़े मासूम बनकर लोगों के सामने जाते हैं, जी 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 करते फिरते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सफेदी फिरी हुई कब्रें होती हैं। दिखावे के रास्तबाज तो ये सब लानती हैं, मलाऊन है। खुदा के रहम पर, खुदा के फजल पर भरोसा करने वालों ने हमेशा 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 शरीयत को माना, लेकिन जब सब कुछ किया तो उन्होंने एक ही बात कही, हम निकम्मे नौकर हैं। यीशु मसीह के रसूल तो सारे इसी तरह से कहते थे। यीशु की सिखाई हुई तालीम यही थी कि जब सब कुछ कर चुको तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं। फखर नहीं करना, अमाल पर तकिया नहीं करना कि अब मेरे अमाल मुझे बचाएंगे। वो लानती है, वो लानती नहीं है जो शरीयत पर अमल करता है, बल्कि शरीयत खुदा की ये कहती है कि जो शरीयत पर अमल नहीं करता वो लानती है। तो क्या लिखा है देखें जरा। जब मैं सादिक से कहूं कि तो यकीनन जिंदा रहेगा और अपनी सदाकत पर तकिया करके बदकिरदारी करे, तो उसकी सदाकत के काम फरामोश हो जाएंगे और वो उस बदकिरदारी के सबब से जो उसने की है मरेगा। तो ये है वो तालीम जो पालूस रसूल ने गलतियों के खत में पेश की है। फिर पालूस रसूल ने एक और बात कही, और ये बात जाहिर है 11वीं आयत, ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता। ये बात पहले से जाहिर है, ये सब पहले से मानते हैं भाई, सारे अंबिया इकराम ये मानते हैं, इसलिए सारे खुदा का फजल और खुदा का रहम मांगते थे कि हम पर रहम कर और हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। लेकिन कलाम पर अमल करने के बाद भी वो खुदा से रहम और फजल की उम्मीद करते थे, दुआ करते थे। मैं आखिर में दुआ पढ़ाऊंगा आपके सामने, दानियल, बुजुर्ग दानियल की दुआ पढ़ाऊंगा। लिखा है कि यह बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है। कोई बात भी पालूस रसूल ने अपने तरफ से नहीं कही। वो लेक्चर लिखते थे तो साथ साथ रेफरेंस देते थे, लिखा है, वो कहते थे लिखा है। तो लिखा कहाँ है? वो तो तौरा में पहले से लिखा हुआ है, तनाख में पहले से लिखा हुआ है। ये कोई नई बातें थोड़ी। क्या लिखा है? लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ठीक है जी, आमीन। ईमान की तालीम शरीयत की तालीम है, ये कोई नई तालीम नहीं है। ईमान की तालीम शरीयत की तालीम है, शरीयत खुदाबंदी की तालीम है। लेकिन हम लोग समझते हैं नहीं, ये शायद पालूस रसूल ने दी है। ये देखें क्या लिखा है, मेरे साथ खोलें मत्ती की अंजील। मत्ती की अंजील बता रहा हूं, मत्ती की अंजील में यीशु का बयान पढ़ना है, 23वां बाब और आयत नंबर 23। लिखा है, रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ पर जीरा पर दाय की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों, शरीयत की ज्यादा भारी बातों। अब शरीयत की बातें क्या क्या हैं? इंसाफ और रहम
اور ایمان کو چھوڑ دیا. تو میرے بھائی میری بہن، ایمان کی تعلیم تو پہلے سے شریعت میں موجود ہے. اس بات کا اقرار ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. شریعت نے کب کہا ہے کہ خدا پر ایمان نہ لاؤ؟ ایمان شریعت کی تعلیم ہے. اپنے اعمال پر تقیہ نہ کرو، یہ شریعت کی تعلیم ہے، طلاق کی تعلیم ہے. اور یہ جو ربی شاول نے کہا ہے، لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یہ کہاں لکھا ہے جناب؟ حبقوق 2 باب، حبقوق 2 باب اس کی 4 آیت پڑھ رہا ہوں. اب یہ حبقوق جو ہے نا، یہ انبیاء اصغر میں یعنی چھوٹے نبیوں میں اس کا صحیفہ ہے. یہ پرانے عہد نامے کی کتاب ہے. تو پرانا عہد نامہ تو شروع سے ایمان کی تعلیم دیتا ہے کہ ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے. وہ ایمان جس میں کوئی عمل نہ ہو، پریکٹیکل نہ ہو، وہ مردہ ایمان ہے. تو حبقوق 2 باب کی 4 آیت میں لکھا، دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے. یعنی وہ شخص جس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے کہ میں روزے بڑے رکھتا ہوں، میں دعا بڑی کرتا ہوں، میں نے غوطہ بڑے دریا میں لیا ہوا ہے، میں چرچ بہت جاتا ہوں، میں دائیکی بڑی دیتا ہوں، میں خدا کے. ٹھیک ہے، یہ سارے کام آپ کرتے ہیں، لیکن تکبر نہ کریں. اگر آپ تکبر کریں گے تو خطرہ ہوگا. خدا پر بھروسہ ایمان رکھیں. یہاں لکھا ہے متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. کیا لکھا ہے جی؟ غلطیوں میں راست باز لکھا ہے، حبقوق میں صادق لکھا ہے. تو صادق کا مطلب بھی تو راست باز ہی ہے. سو اعمال پر تقیہ کرنے سے تو بھائی پہلے سے ہی طلاق میں منع کیا گیا ہے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، نبیوں کو پتہ نہیں تھا، اور وہ آج بھی جو لوگ شریعت پر عمل کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. چلو جلدی جلدی پلوس کا حوالہ نکالو، بتاؤ ان کو، چلو جلدی جلدی کرو. آپ غلط فہمی میں ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں پالوس کہاں سے سیکھتا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں پالوس کون سی کتابیں پڑھتا تھا. اب میں جلدی سے دانیل کی دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بزرگ دانیل کیا کہتا ہے؟ بزرگ دانیل باب نمبر 9، دانیل کی کتاب، اس کا باب نمبر 9، 16 سے 19 3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے، تو ہمیں جلدی جلدی ہر چیز کو کور بھی کرنا ہے. دانیل کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 16 جی کیا لکھا ہے؟ دیکھیں کیا لکھا ہے. میں 15 سے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے، اور اب آئے خداوند ہمارے خدا جو زوراور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لایا اور اپنے لیے نام پیدا کیا جیسا آج کے دن ہے. ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرارت کی. وہ دعا میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق، یعنی اپنی ساری راست بازی کے مطابق، اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے معکوف کر. اس نے یہ نہیں کہا ہمارے بڑے اچھے کام ہیں، نہیں، اپنی صداقت، تیری راست بازی، خدا تیری راست بازی کے سبب سے تو اپنا قہر کوہ مقدس سے معکوف کر دے. آگے لکھا، کیونکہ ہمارے گناہوں
اور ہمارے باپ دادا کی بدکرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے۔ پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرہ کو اپنے ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے، اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے ویرانو، اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے۔ دیکھ، ہم تیرے حضور اپنی راست بازی نہیں، کیا کہہ رہا ہے بزرگ دانیل؟ اسے پتا تھا اپنی راست بازی لے کر گئے نا تو لعنتی بن جائیں گے۔ تو بزرگ دانیل کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی نہیں بلکہ تیری نہایت رحمت پر تقیہ کر کے۔ کس پر؟ رحمت پر تقیہ کر کے۔ امال پر تقیہ نہیں کرتے تھے، وہ رحمت پر تقیہ کرتے تھے۔ اور ربی شاول تو ان سے سیکھا ہے۔ اور آپ جناب نے یہ پڑھ کے تمام انبیاء اکرام کی توہین کر دی جتنے شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے آڈیو تو سنی لی ہے، لیکن آپ رو رعایت کرنے والے تو پھر تو آپ گول مول کر کے نکل جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ خدا کی غیرت رکھتے ہو تو ایسے شخص کا منہ توڑ جواب دو گے۔ خدا اسے ہدایت دے، اور میں اس کے لیے برکت نہیں چاہوں گا، میں چاہوں گا خدا اسے ہدایت دے، اس گستاخ کو خدا ہدایت دے۔ سو دانیل اپنے اعمال پر تکیہ کر رہا ہے یا کہ خدا کی رحمت پر تکیہ کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں، اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر، میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ آمین۔ بزرگ دانیل کی دعا پڑھ کر دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے، کوئی ایک نبی بھی آپ نہیں دکھا سکتے جس نے اپنی صداقت پر، اپنے اعمال پر تکیہ کیا ہو اور کہا ہو کہ میرے اعمال سے تو مجھے بچا، یا میرے اعمال کی خاطر مجھے اس طرح سے کچھ کر۔ سارے کے سارے خدا کے فضل اور خدا کی محبت کے طلبگار تھے۔ سو ایمان کی تعلیم شریعت کی تعلیم ہے، اپنے اعمال پر تکیہ نہ کرو، یہ شریعت کی تعلیم ہے، تناخ کی تعلیم ہے، انبیاء اکرام کی تعلیم ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ انبیاء اکرام کی تعلیم کو پڑھو، مانو، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ انبیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اس پر میں ویڈیو بناؤں گا، ابھی میں یہاں پر رکوں گا۔ خداوند آپ سب کو تسلی اور اطمینان دے، برکت دے، سمجھنے کا، فیصلہ کرنے کا، مصمم ارادے کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دے، جرأت دے، کیونکہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ آج لوگ سسٹمیٹیکلی سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور جس طرف زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اس طرف کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، خدا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔